اس پہ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا جائے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے سے وضو ہو تو کیا شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا۔ جس طرح خواتین ہیں، آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں بھی کہ جب خواتین بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو بیت الخلاء میں سر ڈھانپ کر جانا سنت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سر ڈھانپ کر جانے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں ترتیب کیا بنی ہوئی ہے کہ وہ خواتین جو باپردہ بھی ہوتی ہیں، یعنی دوپٹہ اوڑھنے والی، چادر اوڑھنے والی ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ بھی کیا ہے کہ جب بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں جاتی ہیں تو وہ دوپٹہ اتار کر ڈریسنگ میں باہر رکھ دیتی ہیں اور ننگے سر جو ہے وہ واش روم میں جاتی ہیں۔ یہ معمول ہے، اپنے گھروں میں آپ دیکھیں تاکہ ان کی تربیت جو ہے وہ کریں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ ننگے سر جو ہے وہ کیوں گئے ہیں، سر ڈھانپ کر بیت الخلاء میں جانا چاہیے، جب عورت بال کھولتی ہے تو شیاطین چمٹتے ہیں، اس لیے عورتیں جو ہے وہ بیت الخلاء میں جب ننگے سر بیٹھتی ہیں یا ننگے سر جو ہے وہ واش روم میں جو ہے وقت گزارتی ہیں تو اس لیے وہ نیگیٹو انرجی ان کے جسم کے اندر زیادہ منتقل ہوتی ہے۔ پھر اس لیے ہماری خواتین جو ہیں وہ آئے روز کہتی ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، میرے کندھوں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میرا جسم اتنا بھاری ہے، ایسے منو میرا وزن ہو گیا ہے، میرے سے وزن اٹھایا نہیں جا رہا، یا پھر وہ یہ کہیں گی میرا سارا بدن جو ہے یہ دکھتا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کیا کرے گا؟ آپ کو جو ہے وہ ملٹی وٹامن لکھ دے گا، یا زیادہ اگر آپ کے گھر میں جو خاتون ہے وہ وہاں جا کے چیخ و پکار کرے گی کہ میں مر گئی مر گئی مر گئی، تو ڈاکٹر سے آپ ایک پین کلر لکھ دے، خلاص۔ جبکہ آپ کا وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ کا مسئلہ تو ہے نیگیٹو انرجی کی وجہ سے۔ تو نیگیٹو انرجی جو ہے سب سے زیادہ جو جسم کے اندر داخل ہوتی ہے وہ جگہ ہے بیت الخلاء یعنی واش روم، کیونکہ جو بیت الخلاء ہے وہ شیاطین کا مسکن ہے، وہ ان کا گھر ہے۔ تو جب ہم دعائیں پڑھے بغیر واش روم میں جائیں گے، پھر حضور کی ہر سنت کی خلاف ورزی کریں گے، تو وہ شیاطین جو بیت الخلاء میں رہائش پذیر ہیں وہ کیا کریں گے؟ چمٹ جائیں گے، جو چمٹ سکتے ہیں وہ چمٹیں گے، اور اس کے بعد بقیہ جو ہے وہ توجہ ڈالیں گے، نیگیٹو انرجی جو ان کے اندر ہے یعنی شر ہے وہ ہمارے اندر منتقل کریں گے، اور ہمارے جسم کے اندر بیماریاں مختلف قسم کی جب شروع ہو جائیں گی۔ خاص طور پہ خواتین کے ساتھ اور مردوں کے ساتھ یہ تجربہ اور مشاہدہ جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ جو وضو کی بیت الخلاء کی جو دعائیں جو ہیں وہ پڑھ کے بیت الخلاء نہیں جاتے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مطہرہ طریقہ ہے اس کے مطابق بیت الخلاء کو استعمال نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ دو طرح کے مسئلے جو آج ثابت ہو گئے ہیں۔ پہلے دو مسئلوں میں سے پہلا مسئلہ کہ وہ لوگ نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں۔ یا تو ان کو نیند بالکل نہیں آئے گی، یا اینزائٹی ان کو ہونا شروع ہو جائے گی، یا ڈپریشن میں چلے جائیں گے، یا انسومیا کے مریض بن جائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی ان کو نفسیاتی مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ بولتے ہیں تو بولتے جائیں گے، یا وہ آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، ہاتھ دھو رہے ہیں، دھوئے جا رہے ہیں، دھوئے جا رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھر انہی لوگوں کے ساتھ وسوسوں کا مسئلہ بھی بنتا ہے، نماز پڑھی تو اس میں وسوسے آ رہے ہیں، وضو کیا تو اس میں وسوسے آ رہے ہیں۔ وہ جو وسوسے آتے ہیں اس کا جو سبب بنتا ہے وہ بیت الخلاء ہے، اور بیت الخلاء سبب بنتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جب وہم پیدا ہونا شروع ہو گئے، وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے، ان وسوسوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوپٹہ اتار کر وضو کیا جا سکتا؟ حالانکہ یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے۔ تو میں نے پوری اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو ایک تو بیماری لگے گی بیت الخلاء سے وسوسوں کی، نفسیاتی مسائل پیدا ہوں گے آپ کے ساتھ۔
اور دوسری جو بیماری لگے گی وہ شرمگاہ سے متعلقہ بیماریاں لگیں گی. مرد ہیں تو ان کو شرمگاہ سے متعلقہ بیماریاں لگیں گی, ایسے عورتیں ہیں تو ان کو شرمگاہ سے متعلقہ بیماریاں لگیں گی. آج اللہ والو میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہنے کو تیار ہوں, بلکہ آپ سٹیمپ پیپر لے آئیں تو میں آپ کو ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے بھی لگا دوں گا سائن کرنے کے بعد. الحمدللہ اتنا میرا مشاہدہ اور تجربہ ہو گیا کہ اگر ایک گھر کے اندر 4-5 عورتیں ہیں, مثلا 2-3 بیٹیاں ہیں, ایک ان کی ماں ہو گئی یا کوئی ایک بہو ہو گئی, اس صورت میں ہر گھر کے اندر 4-5 عورتیں تو ہوتی ہیں. اگر ایک گھر کے اندر 4 عورتیں بھی ہیں, کتنی؟ 4, ان میں سے ایک کے ساتھ خواتین والے مسائل, شرمگاہ والے مسائل 100%, چاہے وہ اب برداشت کر رہی ہے, بتا نہیں رہی, چاہے اسے لیکوریا کا مسئلہ ہے, چاہے اسے ایام کا مسئلہ ہے, چاہے اس کے میاں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے اس کا مسئلہ ہے, چاہے اس کی چھاتی کے اوپر وزن پڑتا ہے رات سونے سے پہلے, نائٹ پیرالسس اس کو ہوتا ہے وہ مسئلہ ہے, چاہے اس کے کندھے پکڑے ہوئے ہیں, چاہے اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. یعنی جس گھر میں 4 عورتیں ہیں, چاہے بیٹیاں ہیں, چاہے ماں ہیں, چاہے بہو ہے, 4 عورتیں بھی ہیں, ان میں ایک بیمار ضرور ہے, اور اس کی بیماری کی کئی وجوہات ہیں, لیکن سب سے اہم وجہ اور وہ وجہ جو بیماری کو بڑھاتی ہے, بڑھوتی دیتی ہے, وہ ہے بیت الخلاء کی سنتوں کو پامال کرنا. خواتین ننگے سر کیا جاتی ہیں بیت الخلاء میں. اس لیے میں نے کئی بار بیانات میں یہ تربیت کی ہے کہ بھائی آپ ڈریسنگ کے اندر ایک استعمال شدہ پرانا دوپٹہ رکھ دو. اگر آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے جب بھی ہم بیت الخلاء میں, جیسا میں نے کہا کہ اپنی ماؤں بہنوں کی جب تربیت کرو گے, پوچھو گے کہ بھائی آپ بیت الخلاء میں ننگے سر کیوں جا رہی ہو, تو وہ فوراً کہیں گے جی دوپٹہ نیچے لگ جاتا ہے, دوپٹہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو بھائی آپ ایک دوپٹہ ایسا رکھ لو, ایک سکارف ایسا رکھ لو, کوئی ایسی چیز رکھ لو جس کے ساتھ سر جو ہے وہ ڈھانپا جا سکے. اس کے بعد آپ دعائیں پڑھو, سمجھ آ گئی, اس کے بعد آپ دعائیں پڑھو اور پھر جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرو. بلکہ ایک دفعہ میں نے بیان کیا تو اس میں نے کہا کہ سر ڈھانپ کے جو ہے وہ بیت الخلاء خواتین جو ہے وہ جائیں, تو آگے سے جواب آیا بجائے کہ عمل کرنے کے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے تو ہم اس پہ عمل کریں, آگے سے جواب آیا جی اگر بیت الخلاء میں جانا ہے, یعنی ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے, تو سر ننگا نہیں ہونا چاہیے. تو جب ہم شاور لیتے ہیں تب بھی تو سر ننگا ہوتا ہے, تب بھی تو سر ننگا ہوتا ہے. اب میاں بیوی آپس میں مل رہے ہیں تو 70 ننگا ہے, تو بندہ کہ ننگا تو ہوندا ہی ہے, تو کاروں جی پھر دے رہی ہے. کوئی بات سمجھ آتی ہے؟ بات سمجھ آتی؟ اللہ والے وہ ہے ایک باامر مجبوری. باامر کیا ہے؟ مجبوری ہے, ایک ضرورت ہے, ہم نے کرنا ہے. تو بیت الخلاء میں آپ جا رہے ہیں, واش روم وہ ٹوائلٹ آپ نے استعمال کرنا ہے, تو وہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اب نہانا ہے, ذرا پانی ڈالنا ہے, سر دھونا ہے, شیمپو کرنا ہے, وہاں تو بال ننگے ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ چل نہیں سکتے تو کم از کم انسان اس کا مذاق بھی نہ اڑائے. جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے یا دلیل دی ہے کہ 70 ننگا کرنا گناہ ہے, لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو 70 ننگا کیا جاتا ہے. تو اب بندہ یہ کہے جی میں ننگا ہی سارا دن پھرتا رہوں, یا ایک گھر ہے اس کے اندر صرف 2 میاں بھی رہتے ہیں, فلیٹ ہے, اب ان کو وہ کہیں گے ہمارا تو ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے, تو سارا دن ننگے ہی پھر دے رہے وہ ہے. توتی پا لو, دل کی تا پائی تو دل کی تا لائی, کوئی وہ صاف کتاب ہی نہیں ہوتا ہے, تو مطلب سارے مطلب ننگے ہی پھرتا رہے ہیں. تو ہمارا ایسا ایک عجیب ذہن بن گیا ہوا ہے, جب انسان کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح میاں بیوی جو ہے وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو ایک بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان کے درمیان اور جنات اور فرشتوں کے درمیان میں اللہ حجابات کو ڈال دیتا ہے. اسی طرح جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کے اور جنات کے درمیان میں کیا ڈال دیے جاتے ہیں؟ حجابات ڈال دیے جاتے ہیں. جب ہم نہا رہے ہوتے ہیں, اگر ہم نے دعائیں پڑھی ہوں گی, ہمیں جنات دیکھ نہیں رہے ہوتے, سمجھ آگئی بات, جنات دیکھ نہیں رہے ہوتے. لیکن جب ہم سر ننگا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سر ننگا کرتے ہیں. آج سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑانے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ جب آپ سر ننگا کر کے اس ان ہائیجینک ماحول میں جائیں گے, وہ تمام جو پولوشن ہوگی وہ آپ کے بالوں کو آپ کی جلد کے ساتھ لگے گی, جس کو آپ جراثیم کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، جراثیم کہتے ہیں. تو آپ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. اگر آپ نے سر ڈانپا ہوا ہے تو جو وہ پلوٹڈ ماحول ہوگا، آلودہ ماحول ہوگا، جراثیم ہوں گے تو وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ چھوئیں گے. یعنی ٹوپی پہنی ہوئی، پگڑی لگی، یہ کپڑے ہیں، جس طرح یہ آپ کپڑے ہیں. تو جو ننگے اعضاء ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، وضو کریں گے، وہ دھل جائیں گے. تو یہ جو باہر ان جگہوں پہ واش روم میں بیٹھنے سے جو جراثیم لگے ہیں، یا کپڑے اوپر سر پہ پگڑی تھی عورت ہے تو دوپٹہ ہے اس پہ جو لگے ہیں، جب آپ دھوپ میں نکلیں گے تو وہ جراثیم سارے پاک ہو جائیں گے. اللہ بولو سنتوں نے تمہارا کیسا کیسا خیال کیا ہے، اور آج امت دین پہ چلنے کی بجائے آگے عجیب و غریب سوال کر کے سنتوں کا مذاق اڑاتی ہے. بھائی اگر آپ کا نہیں دل چاہتا تو کپڑے پہننے کی کیا ضرورت پڑی؟ کپڑے نہ پہنو، میرا جسم میری مرضی، لیکن حضور کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑائیں. میں نے کیا کہا کہ جب بیت الخلاء کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے تو دو مسائل آپ کے ساتھ پیدا ہو کر رہیں گے، نفسیاتی مسائل اور سیکچول ڈیزیزز، یعنی ایسی بیماریاں جو سیکس سے ریلیٹڈ ہے یا پرائیویٹ پارٹ سے ریلیٹڈ ہیں. یعنی 70 سے متعلقہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی آپ کو مسئلہ ہوگا، سیکچول ڈس آرڈر آپ کی لائف کے اندر آ کر رہیں گے. سمجھ آ گئی؟ چاہے بعد میں آپ کے جو خاتون ہیں اس کے اندر بچہ دانی کے اندر جو ہے وہ واٹر بیگز بن جائیں، اس کی فلوپین ٹیوبز بند ہو جائیں، اس کے ایام کا مسئلہ ہو جائے، یا اس کے ایام جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہو جائیں، یا خون کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہونا شروع ہو جائے، یا ایام سرے سے ہی بند ہو جائیں. اسی طرح چہرے کے اوپر بال جو ہے وہ نکلیں گے جب ایام کا مسئلہ ہوگا، جسم کے اندر گلٹیاں بنیں گی. یہ ان تمام جو علامات میں نے بتائی یا بیماریاں، اس کی وجوہات جو ہیں وہ کئی ہیں، لیکن ان وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے نیگیٹو انرجی، یعنی جنات کا اثر. اس لیے اس کو جناتی بیماری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جناتی بیماری. اور اس کے لگنے کی کئی وجوہات ہے، کسی جگہ بھی لگ سکتی ہے، لیکن یہ بیماری تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے بیت الخلاء کی وجہ سے، جب ہم احتیاط نہیں کریں گے. اب میں نے آپ کو اس سوال کا بھی اشکال کا جواب دے دیا کہ دوبارہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ سر ڈانپتے ہیں تو نہاتے وقت بھی تو سر کھلا ہوتا ہے نا. تو میں نے کیا جواب دیا؟ جب آپ نہا رہے ہیں تو آپ اپنے جسم کو صاف کر رہے ہیں، شیمپو کر رہے ہیں، داڑھی کو صابن لگا رہے ہیں یا شیمپو کر رہے ہیں، بدن کو جو ہے شیمپو کر رہے ہیں یا سوپ لگا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا بدن جو ہے وہ ہائیجینک کنڈیشن اس کی اچھی جو ہے وہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ باہر آگے باقی جہاں تک 70 دیکھنے کی بات ہے، کیا دیکھنے کی بات ہے؟ 70. وہ جب آپ نے بیت الخلاء کی دعا پڑھ لی تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا. اسی طرح جب آپ محض ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے یا وضو کے لیے آپ بیت الخلاء میں گئے تو آپ نے دعا پڑھ لی تو جنات اور آپ کے درمیان میں حجاب تو پڑ گیا. اب حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے میڈیکل ہائیجینک کنڈیشن کا مسئلہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں سر ڈانپے بغیر جائیں گے وہ تمام جراثیم جو بیت الخلاء میں پخانے اور پیشاب اور نجاست کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمام بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کے جسم کے ساتھ لگیں گے. آپ کا ماحول جب باڈی کا وہ پولوٹیڈ ہوگا، لیکن جو جگہ ڈھانپیاں ہوں گی وہاں وہ براہ راست آپ کی جلد کو نہیں چھو سکتے. اس لیے جو جگہ ننگی ہیں وہ وہی ننگی ہیں جن پہ وضو کیا جاتا ہے. تو جب بیت الخلاء سے ہو کے آپ نکلیں تو جب آپ وضو کر کے آئیں گے تو زندگی میں شافی کی بات یاد رکھنا، آپ کبھی بیمار نہیں مریں. یہ ہے اس کے اندر حکمت. جنات نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے بھئی. جب سر ننگا ہوگا اتنی نیگیٹو انرجی ان جگہوں پہ اثر کرے گی. اب ان جگہوں پہ نیگیٹو انرجی پاؤں پہ، چہرے پہ جو پڑی ہے یا جراثیم جو وہ لگے ہیں، تو میں نے کیا کہا کہ جہاں جہاں ہم وضو کا پانی لگاتے جائیں گے وہ جگہ ساری صاف ہوتی جائے گی. اب سر کون دھوئے گا؟ سر کا تو اس لیے مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، تو وہ تو ہم مسح کر لیں گے. اب سر بھی ننگا ہے اور بدن بھی پورا بندہ ننگا لے کے بیت الخلاء میں چلا گیا جی میں وضو کر رہا ہوں، تو اس لیے اللہ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جن جگہوں پہ جس طرح وہ جگہ جو اسیب زدہ ہوتی ہیں تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں بھائی وہاں نہیں جانا، وہاں جنات کا اثر ہو جاتا ہے، کرتے ہیں نا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت الخلاء ان کا گھر ہے، وہ درخت ہے جی وہاں نہیں جانا وہاں جن ہوتے ہیں، اس گلی میں نہیں جانا جی وہاں جن ہوتے ہیں، اس گھر میں نہیں جی جانا جی وہاں جن ہوتے ہیں. بھائی تیرے گھر میں گھر ہے،
اس کا پتہ نہیں ہے. پورے محلے کی رپورٹ ہے, کالونی کی رپورٹ ہے جی, وہاں نہیں جانا, رات کو جن چمٹ جاتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر تیرے گھر میں 5 واش رومز ہیں, 5 ٹوائلٹس ہیں, بیت الخلاء ہیں, تو 5 جنات کے گھر ہیں. کبھی سوچا ہے فضول خرچی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ شیطان کی وجہ سے. آج شیطان کا گھر کتنا خوبصورت بنایا جا رہا ہے. آج ماسٹر بیڈ پہ اتنا پیسہ نہیں لگتا جتنا ماسٹر بیڈ کے واش روم پہ پیسہ لگتا ہے. شیطان اپنی رہائش کیسی آج کل 5 سٹار 7 سٹار بنوا رہا ہے. جب نبی کے طریقے چھوڑیں گے پھر کیا ہوگا کہ اللہ ان بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ آدھا گھنٹہ آپ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکیں گے. تو آپ کا وقت بیت الخلاء میں گزرے گا. ابھی پچھلی جمعرات میں بھی ایک خاتون نے کہا حضرت صاحب وہ بیٹے کے لیے میں آئی تھی لاہور سے آپ کے پاس, الحمدللہ بہت بہتری آ گئی ہے, میرے ساتھ رویہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن وہ بیت الخلاء میں ابھی وقت بہت لگاتا ہے. تو میں نے کہا انہیں بیت الخلاء کوئی رکھی ہوئے گی. دیکھیں نا جی, جہاں کسی کی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو وہاں وقت گزارتا تھا. میں کو گزارتا تھا, میں کیا کروں جی, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واش روم میں رہے گا. جب وہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے پھر زیادہ وہ واش روم میں رہے گا, پانی چلایا جائے گا, ٹوٹی چلایا رکھے گا, پانی ضائع کے پوری ٹینکی پانی کی خالی کر دے گا. تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, سائن کر کے دینے کو تیار ہوں, ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کے دینے کو تیار ہوں. کوئی آپ کے گھر میں مریض ہے نفسیاتی, کوئی آپ کے گھر میں مریض ہے عورت یا مرد جس کے مسائل ہیں جنسی, اگر بیت الخلاء نہ نکلے شافی ذمہ دار ہے. بیماری وہ کہیں سے بھی لگ سکتی ہے, لیکن بیماری جو بڑھے گی تیزی کے ساتھ وہ, اور اس کا علاج بھی جو ہوگا جب تک سنتوں پہ نہیں آؤ گے علاج کوئی بھی مؤثر نہیں ہونا. چاہے روحانی علاج کرو تو چاہے بدنی علاج کرو. تو اس لیے جب بیت الخلاء میں جائیں تو سر ڈانپ کے جائیں, دوپٹہ لے کر جائیں, تاکہ آپ بیت الخلاء, کیونکہ ہمارے ہاں ماحول ہے یا ہمارا نظام ایسا بن گیا ہوا ہے کہ ہم وضو جو ہے وہ ٹوائلٹ میں کرتے ہیں. ہاں جب آپ وضو کر رہے ہیں ایسے باہر گھر میں کوئی جگہ ہے وہاں ٹوٹی لگی ہوئی ہے, بیسن لگا ہوا ہے, تو وہاں کوئی ضرورت نہیں دوپٹہ رکھنے کی. ننگے سر آپ یا ننگے سر مرد ہے آپ وضو کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ ہو رہی ہے بیت الخلاء کی, ٹوائلٹ کی. تو ٹوائلٹ کے اندر جو ماحول ہے وہ ہائیجینک ہے یا ان ہائیجینک ہے؟ ان ہائیجینک ہے. اس ان ہائیجینک سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے سنت چھوڑی ہے سر ڈانپ کر جاؤ. تو اس لیے ہماری مائیں بہنیں یا مرد حضرات ہیں, جب آپ اپنے گھر میں ٹوائلٹ میں وضو کریں تو سر ڈانپ کر جائیں. سمجھ آ گئی؟ اور اگر باہر کوئی اللہ نے آپ کو سہولت دی ہوئی, آپ نے لان میں یا کسی جگہ پہ انتظام کیا ہو, تو پھر کوئی اس مسئلہ نہیں, باہر کا ماحول تو صاف ہوتا ہے نا. اس لیے اگر آپ نے سر ڈانپ کے گئے تو وہ آپ کی روحانیت کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. سر ڈھانپ کر وضو کیا یا سر ننگا کر کے وضو کیا, مرد نے کیا یا عورت نے کیا, اس کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحت کے ساتھ تعلق ہے, روحانیت کے ساتھ تعلق ہے. آپ سر ڈھانپ کر وضو کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا, ننگے سر وضو کریں گے تب بھی وضو ہو جائے گا, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. وضو کی شرائط میں سر ڈانپنا نہیں ہے. وہ بیت الخلاء کی جو سنتیں ہیں ان میں ایک سنت ہے کہ سر ڈانپنا. تو کیونکہ اب ہم وضو کرتے ہیں بیت الخلاء میں, 99.9% لوگ جو ہے وہ بیت الخلاء میں وضو کرتے ہیں. ہمارے گھروں کی تعمیر اب اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے, تو وہاں آپ کیا کوشش کریں کہ سر ڈانپ کر جائیں. تو میں نے اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ خواتین اپنا ایک جو سکارف ہے یا کوئی پرانا دوپٹہ ہوتا ہے یا چادر ہے کوئی بھی, تو وہ اپنی ڈریسنگ کے اندر لٹکائے رکھیں, تاکہ جو بھی گھر والے دوسرے بھی جا رہے ہیں وہ وہی چادر استعمال کریں. فرق کسی کا پاک ناپاک ہاتھ لگ بھی جاتا ہے تو کوئی اس پہ مذائقہ یا ٹینشن نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ہے ہی اس کام کے لیے. 4-5 دن کے بعد, ہفتے کے بعد جو ہے اس کو دھو دیا, نیگیٹو انرجی اس کی ختم ہو جاتی. اگلی بار اللہ وہ خواتین جو اپنے انر ویئرز, اپنے جو کپڑے ہیں دوسرے عام جو پہننے والے ہو, انر ویئر جو کپڑے ہیں, اکثر خواتین کیا کرتی ہیں اپنے بیت الخلاء کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کنڈی پہ لٹکا چھوڑ دیں کہ رات کو پہننے ہیں یا بھی جب میں فارغ ہوگی میں دھو لوں گی. پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض خواتین فلیٹس میں جو خاص طور پہ لوگ رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے وہیں پہ دھوئے, ان کو نہ خشک کرنے کی وہاں فلیٹس کے اندر جگہ نہیں ہوتی, تو وہ بیت الخلاء کے اندر ہی کپڑے خشک کرتے ہیں. اللہ والوں کوئی ایک بندہ مجھے بتا دو یہ حرکت کرتا ہو, چاہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو, اگر اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل نہ ہوں شافی ذمہ دار ہے, اس کے ساتھ جنسی مسائل نہ ہوں شافی ذمہ دار ہے, اس کے ساتھ جادو کے مسائل نہ ہوں شافی ذمہ دار. فلیٹس میں رہنے والوں کے کسی کے گھر میں آپ چلے جائیں, چھاپا کیا کریں, چھاپا,
ان کے سیدھے واش روم میں جائیں, آپ کو کپڑے لٹکے ہوئے وہاں ملیں گے, آپ کو واشنگ مشین واش روم میں رکھی ہوئی ملے گی, جتنے کپڑے جا رہے ہیں اسی میں ڈالے جا رہے ہیں, کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں, مت ہی ماری گئی ہے امت دی. وہ حضور کو چھوڑا ہے, صفائی بھی چھوڑ دی ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے, اتنی مت ماری گئی ہے کہ وہ کپڑے رکھنے والی جگہ, کل کہو گے امب بھی اتنے رکھ ٹھنڈے کر لیے, فروٹ بھی اتنے رکھ لیے, کمرہ خالی پیا ہے, اتنی مت ماری گئی ہے. بھئی نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے. آج سائنس کی دنیا ہے, خود سوچو وہ ماحول ہے کپڑے رکھنے والا. تو اللہ لوگ کئی گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ واش روم ذرا بڑا ہے, اس کے اندر ہی واشنگ مشین پڑی ہوئی ہے, اور واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈالے جا رہے ہیں, جی کل دھلنے ہیں پرسوں دھلنے ہیں, اس کے اندر ڈالے جا رہے ہیں, اور کئی جو وہ لٹکے ہوئے ہیں. تو میں نے کیا کہا ہے, اگر وہ اس گھر میں وہ جو کپڑے پہننے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ نفسیاتی مسائل کسی درجے کے نہ ہوں, شافی ذمہ دار ہے. ان کے ساتھ جنسی مسائل نہ ہوں, شافی ذمہ دار ہے. ان کے ساتھ جادو کے مسائل نہ ہوں, شافی ذمہ دار ہے. تینوں باتوں کی ذمہ داری لے رہا ہوں. جب نبی کو چھوڑو گے اللہ ٹنگے گے نہیں, ٹونگ کے رکھ دے گا, یوں آپ کی مت جو ہے وہ ماری جاتی. تو سوال یہ پوچھا ہوا ہے کہ دوپٹہ اتار کے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. بھائی وضو کا دوپٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کہانی کوئی اور ہے جو میں نے ساری کھل کر بیان کر دی ہے. اگلا ہے شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شیشہ تے ایڈا پیڑا نہیں ہوندا, او تے جڑی شکل نظر آندی ہے بعض دفعہ اڑتی اینیاں لانتاں پئیاں ہوندیاں تے ویکھن نوں دل نہیں کردا. بندہ دیکھ کے کی کہندا ہے میرا ہر آن دے نا رنگ کالا ہی ہوئی جاندا, چریاں ہی پین دیاں, پتہ نہیں کی مصیبت پئی, کنے نظر لاتی. بھائی جب آپ اچھے اعمال کرو گے, اچھا چہرہ آپ کا بنے گا, پر نور ہوگا, چمکے گا, آپ دیکھو گے آپ کو خوشی ہوگی, اس سے کیا ہونا ہے؟ وضو کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے دوپٹہ اتارنے سے, وضو ٹوٹ جاتا ہے شیشہ دیکھنے سے. بھائی یہ وضو کی شرائط میں ہے ہی نہیں. ان باتوں سے نہ وضو رکتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے, ان دونوں باتوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شیشہ دیکھیں, دن رات دیکھیں, شیشہ دیکھنے کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھیں. اگر بار زیادہ شیشہ دیکھیں گے تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن نظر لگ گئی تو کمر ضرور ٹوٹ جائے گی. وضو تو نہیں ٹوٹتا, اگر اپنی ہی نظر لگ گئی تو کمر ضرور ٹوٹ جائے گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک نئی قمیض ملی, جب وہ میں نے پہنی تو مجھے بہت اچھی لگی. تو میں نے شیشے میں کھڑے ہو کر نا یوں دیکھ رہی تھی, تو میرے بابا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے دیکھ رہے تھے. جب مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے فرمایا کہ تمہارے اندر عجب پیدا ہو رہا ہے, یعنی فخر پیدا ہو رہا ہے. تو جب زینت کے اوپر فخر کیا جائے تو اللہ جب تک اس زینت کو چھوڑ نہ دیا جائے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تو میں نے فوراً وہ قمیض اتاری, میں نے صدقہ کر دی. تو لوگو ہم جب کپڑے پہنتے ہیں, جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, پھر ہم کیا کہتے ہیں, ہر بندہ شاہ رخ بن رہا ہوتا ہے, انج ویکھ ادھر ویکھ ادھر وہ, سمجھ آ گئی. اسی طرح جو خواتین ہیں تو جو ان کی ایکٹریس پسند ہوتی ہیں وہ ان کا سوچ رہی تھی میں بھی اونج دی لگ دی پئی ہوں, میں کیسی لگ رہی ہوں. یہ بات آپ نے پوچھنی ہے اپنے خامند سے. شیشہ دیکھتے ہیں وضو ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن شیشہ دیکھ کے آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے میں کیسی لگ رہی ہوں. میں آپ کو ٹوٹکا دے رہا ہوں. خواتین کو آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تاریخ ہوئے مہینے دی 5 نفسیاتی ڈاکٹر ہوں کہ نہیں ہو, سائیکیٹرسٹ ہوں کہ نہیں ہو. تاریخ ہو مہینے دی 5 تو ٹائم ہوئے سویرے 8:30 دا, 25 26 27 یا 24 25 26 کوئی دن بھی ہو, اور صبح ٹائم ہو 8 9 10, جس وقت خاوند دکان پہ, دفتر پہ, کہیں بھی کام ہے جانے والا ہو. سمجھ آ گئی. اس دن آپ نے پوچھنا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. پھر وہ جو جواب ملے گا وہ مجھے ضرور بتانا ہے, میرے بھی معلومات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اور اگر جو عورت ہے اس سے آپ نے پوچھنا ہو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں, تو آپ نے 5 طریقے بعد جب خرچہ دے دیں تو تب پوچھنا ہے, بلکہ جس دن خرچہ دیں اسی دن ہی پوچھنا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں. اگر تعریفان دے پل بند کے تینوں عرش نہ جوڑ دیتا تو تاں کہیں ہے. اور اگر آپ نے حقیقت جاننی ہو تو آپ نے 25 طریقوں ہی پوچھنا ہے, ٹائی شائی لگا کے, پینشن لگا کے میں کیسا لگ رہا ہوں. پھر جو ادھر سے کومنٹس آئیں وہ جو ہے وہ مجھے آپ نے
بتانے ہیں کہ کیا جواب آیا. تو اللہ یہ ایسی باتیں بس ہم نفسیاتی جو ہمارے ساتھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، یہ وہم جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا. بالکل جی وضو ہو جاتا ہے. شیشہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ٹوٹتا. ان باتوں میں نہیں الجھنا. جو تربیت کی باتیں تھی وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں. اللہ سبحانہ ہمیں دین جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ضروریات دین کا علم ہے ہم بھی سیکھیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وہ سکھا سکیں. اللہ سبحانہ جو اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی والی زندگی جو ہے ہم سب کو جو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کی جو حاجات ہیں، جن دعاؤں کے لیے انہوں نے کہا ہے، اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. گھروں میں، ہسپتال میں، جہاں کے بھی بیمار، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی اور شفا والی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے محبت بڑی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے. جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے. جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے. جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے. جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ سونا ہم سب کو جو بن مانگے عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اگلا سوال نمبر 3 ہے، ننگے ہو کر یعنی لباس کے بغیر غسل کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ اور اس کے ساتھ یہ اگلا سوال بھی ہے کہ کپڑے بدلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پہلے جو سوال ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر جو اس کے ساتھ جو ذیلی سوال ہے انشاءاللہ اس کا جواب خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا. پہلی بات تو اللہ والو یہ سمجھنے والی ہے کہ وضو کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، ہمارے لباس کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے لباس کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو اس طرح کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں، اس کی پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے کہ جب فقہ کے مسائل مرتب ہوئے، علماء نے کتابیں لکھیں، پھر وہ کتابیں جب ہندوستان پہنچیں وہ اردو زبان کے اندر جو ہے وہ ان کے تراجم ہوئے یعنی ٹرانسلیٹ وہ ہوئیں، تو جن ادوار کے اندر یہ کام ہوا یا کتابیں لکھی گئیں تو اس وقت غربت کا عالم تھا. غربت کا عالم تھا. بیت الخلاء کا تصور ہی نہیں تھا. کسی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ٹوائلٹ کیا ہوتا ہے، واش روم کیا ہوتا ہے، باتھ روم کیا ہوتا ہے. یہ لفظ ہی نہیں بنے تھے. یہ لفظ ہی نہیں بنے تھے. وہ تو بس جو بھی کوئی اوٹ والی جگہ دیکھی بس وہی بیت الخلاء ہو گیا، وہی واش روم بن گیا اور وہی باتھ روم بن گیا. کوئی جگہ مختص تو ہوتی نہیں تھی. اس طرح دیہاتوں کے اندر، پہاڑوں کے صحراؤں میں جہاں کسی کو درخت کے پیچھے جگہ ملی تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس جگہ کو استعمال کر لیتا تھا، جہاں وہ یہ دیکھتا تھا کہ مجھے کوئی اور دیکھ نہیں رہا، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی. تو جب علماء نے مسائل لکھے، جب نوجوان یہ کتابیں ان کی لکھی ہوئی پڑھتے ہیں تو وہ وہاں سے پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لباس کے بغیر جب ہم نہائیں گے تو کیا ہم گناہگار ہوں گے؟ اور لباس کے بغیر جب ہم وضو کریں گے تو ہم تو ننگے ہوں گے، تو وضو تو ہوگا ہی نہیں. تو ان بیچاروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ جب مرد حضرات نہاتے تھے حضور علیہ السلام کے اپنے دور مبارک میں بھی، کہ حضور علیہ السلام اب کیا ہے کہ غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غسل کر رہے ہیں اور صحابی رسول نے چادر تانی ہوئی ہے. جب حضور علیہ السلام نے غسل فرما لیا تو پانی بچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا پانی بچ گیا، آپ غسل کر لو. تو یہ چاہو تو اس میں پانی اور ملانا چاہتے ہو تو پانی ملا لو، وگرنہ اسی سے غسل کر لو. تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جو پانی آپ کا بچا ہوا ہے اس میں اور پانی ملانے کی مجھے حاجت نہیں، یہ سب سے بہتر اور افضل یہی ہے، تو میں اسی سے وضو کروں گا. انہوں نے وہ پانی لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام چادر تان کر کھڑے ہو گئے. چادر تان کے کھڑے ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پردہ کیا. تو صحابی رسول نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ چادر نہیں تانے، میں خود نہا لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نہا رہا تھا تو چادر تان کے کھڑا تھا، اب تو نہائے گا تو میں چادر تان کے کھڑا ہوں گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاقیات کی تعلیم تھی، اس نے سلوک تھا جو امت کو تعلیم فرمایا. اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام غسل کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو صحابی رسول یوں چادر تان کے کھڑے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آگے حضور علیہ السلام غسل فرما رہے ہیں تو آپ نے جو اپنا ستر ہے وہ کھولا نہیں، یعنی تہمد کپڑا اپنے بدن مبارک پہ تھا. بے نہیں جب حضور علیہ السلام نے چادر تانی یعنی کپڑا
کھڑا کر کے چادر پکڑ کے کھڑے ہوئے. اب جو صحابی رسول آگے نہا رہے ہیں تو ان نے نیچے والے جو تہمت ہے چادر ہے وہ باندھی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی پانی ڈال رہے ہیں اور نہا رہے ہیں. اور یہ آج تک ابھی تک دیہات کے اندر لوگ لنگی کے ساتھ ابھی بھی ایسے ہی ٹیوب ویل کے اوپر یا نلکا ہوتا ہے ہینڈ پمپ جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اوپر آج بھی ابھی بھی آپ کو یہ سین دیکھنے میں مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی کی ترقی ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ گھروں کے اندر باتھ روم آیا یعنی ٹوائلٹ آیا. ٹھیک ہے. پھر ٹوائلٹ آیا پھر باتھ روم آ گیا. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا بیت الخلاء کی جگہ علیحدہ ہوتی تھی نہانے کی جگہ علیحدہ ہوتی تھی. پھر اور ترقی ہوئی تو پھر آل ان ون ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر اور ترقی ہوئی تو اب ویسے ہی اٹیچ باتھ ہو گیا. تو اٹیچ باتھ کے اندر کیا ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے. تو جو وہ لنگی پہن کے نہا رہا ہے یہ جو باتھ روم ہے اس کی جو چاروں دیواروں نے تجھے ڈھانپ لیا ہے یہ لنگی ہی تو ہے اور کیا ہے یہ لنگی ہی تو ہے. لنگی پہننے کا مقصد یا کپڑا یہاں باندھنے کا مقصد کیا ہے یا عورتیں نہا رہی ہوتی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ نہر پہ کپڑے یا کھالے پہ زمین رقبے پہ آپ جائیں تو پانی لگا رہی ہوتی پانی لگ رہا ہوتا ہے تو عورتیں وہاں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں. پھر کپڑے دھو کے وہیں پہ نہانا شروع کر دیتی. تو کیا کرتی ہیں کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ کپڑا کھڑا کر لیتی ہیں تو عورتیں انہی کپڑوں کے ساتھ نہا لیتی ہیں بعد میں کپڑے بدل لیتی ہیں. تو مجبوری ابھی بھی لوگ ایسے نہاتے ہیں دیہات کے اندر ہے. تو جب شہروں کے اندر اللہ والو اٹیچ باتھ آ گئے تو اٹیچ باتھ کیا ایک باکس ہے چاروں طرف سے اوپر نیچے ہر طرف سے بند ہے اور روشن دان بھی اتنا اونچا ہوتا ہے 6 فٹ سے اونچا کہ کہیں سے کسی کی نظر نہیں آئے. تو اللہ والو وہاں آپ نے اپنے کپڑے اتار دیے تو تب بھی آپ یوں سمجھو میں کپڑوں سمیت ہی ہوں. ستر ڈھانپنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے. ہم یہ جو کپڑے پہنتے ہیں یا ستر ڈھانپتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری نگاہ نہ پڑے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا مقصود کیا ہوتا ہے کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے کوئی گناہگار نہ ہو میں گناہ کا ذریعہ نہ بنوں. تو جب آپ نے اپنے آپ کو ایک باکس کے اندر بند کر لیا تو وہ آپ کا لباس بن گیا. وہ آپ کا کیا بن گیا لباس بن گیا. اب وہاں کسی کی نظر جا نہیں سکتی کوئی آپ کو ننگی حالت میں دیکھ نہیں سکتا. تو اس لیے آج کے دور میں لنگی پہن کے یا بربودا پہن کے یا شارٹ پہن کے یا اس طرح کا اور نکر وغیرہ کوئی چیز ہے وہ پہن کے نہانا یا خواتین کا لباس سمیت نہانا وہ اس کی کوئی قید نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصود کیا ہے ڈھانپنا. تو باتھ روم نے ڈھانپا ہی تو ہے اور کیسے آپ کو ڈھانپنا ہے قبر میں بند کر دیں آپ کو ڈھانپا ہی تو ہے اور کیا کر دیا ہے. تو اس لیے جب آپ بیت الخلاء میں واش روم میں باتھ روم میں اپنا لباس آپ نے اتار لیا تو اب کیا ہے کہ آپ دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اب محفوظ ہے. تو اسی حال کے اندر آپ غسل کریں گے اور اسی حال کے اندر آپ وضو بھی کریں گے. اسی حال کے اندر آپ وضو کریں گے اسی حال کے اندر آپ غسل کریں گے. ہاں اس کے آگے ہے کہ کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اللہ والو دیکھیں جب کپڑے اتار دیے اس نے غسل کر لیا تو جب غسل ہو گیا ہے تو کیا وضو نہیں ہو سکتا. جب غسل ہو گیا ہے تو کیا وضو نہیں ہو سکتا. تو یہ پریشانی جنہوں نے سوال کیے میں دیکھ رہا تھا ان کو اس لیے لاحق ہوئی ہے کہ اپنے بدن کو ننگا جانتے ہوئے کہ میں ننگا ہوں کیا ننگی حالت کے اندر وضو ہو جائے گا. تو میں نے کیا بات شروع میں کہی تھی کہ وضو کا جو تعلق ہے وہ بدن کے ساتھ ہے لباس کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلنے لگے پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ستر کو آپ ڈھانپیں. اس طرح ہماری بہنیں خواتین ہیں مستورات ہیں تو وہ لباس پہن کے باہر جو ہے پورا بیت الخلاء سے یا ڈریسنگ سے جو ہے وہ نکلے. جب اندر بیت الخلاء میں تھے یا واش روم میں تھے آپ نے ننگے ہو کے پہلے غسل کے جو ہے وہ فرائض پورے کیے. تو اللہ والو جب غسل کر لیا تو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وضو ساتھ ہی ہو جاتا ہے اور اگر آپ کی تسلی نہ ہو آپ الگ سے وضو کر لیں تو اس کا ثواب ہے. وگرنہ یہ کہ جب آپ نے غسل کر لیا پھر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں رہتی. اور جو سوال انہوں نے پوچھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہو جائے گا اور کپڑے بدلنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ والو جب اندر وضو بغیر کپڑوں کے ہو گیا
تو باہر آ کے فرض کیا آپ نے کپڑے بدلے یا آپ نماز پڑھ کر آئے تو آپ نے نماز والے باہر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو آپ نے سوٹ بدلا، گھر میں رف کپڑے پہن لیے، تو کپڑے پہننے سے دن میں 10 مرتبہ بھی آپ کپڑے بدلیں گے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ان باتوں سے ٹوٹے گا جن سے ٹوٹتا ہے، آپ کے جسم سے خون نکل آیا، رطوبت نکل آئی، ٹھیک ہے، اس طرح جنسی شہوت جو ہے وہ ہوئی، پیشاب کے قطرے نکل آئے، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہو گئی، تو یہ ان باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے، لباس کے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب مختصر یہ کہ بغیر لباس کے وضو ہو بھی جاتا ہے اور لباس بدلنے سے وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس طرح کے اشکال پیدا ہوئے ہیں، میں نے پورے پیچھے سے تاریخ کے حساب سے بھی جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بیت الخلاء ہے اسی کو آج آپ اپنا لنگی سمجھیں گے کہ اس نے آپ کو ڈھانپ لیا، جس طرح چادر کھڑی کرتے ہیں تو وہ آج کے دور میں وہ وہی ہے۔ جب بیت الخلاء میں ہو، آپ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں جائیں، یعنی واش روم میں جائیں، باتھ روم میں جائیں، دعا پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ انسانوں سے تو آپ کنڈی لگا کے محفوظ ہوگے، جب دعا پڑھیں گے تو شیاطین سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، آپ کے ستر کو شیاطین بھی نہیں دیکھیں گے، آپ جناتی اور شیطانی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عزیز آپ محفوظ رہیں گے، اور آپ کے جو وضو ہے یا غسل ہے اس کے اندر بھی حلاوت جو ہوگی، روحانیت جو ہے وہ بیت الخلاء کی حاجت ہے اور ادھر اذان آ رہی ہے، تو میں نے کیا بتایا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اگر حاجت اتنی شدید نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ اذان سن لیں، اور اگر حاجت شدید ہے، آپ اپنی ضرورت کو نہیں روک سکتے تو بلا کراہت، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی ڈر خوف کے آپ فوراً بیت الخلاء جائیں، اپنی ضرورت کو پوری کریں، اور بعد میں باہر آ کے آپ اذان کا بھی جواب دے دیں، اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسی طرح اسی سے جڑا ہوا اگلا سوال ہے، کیا ہم واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ یعنی واش روم کے اندر وضو کرنا کیا جائز ہے؟ اب اللہ دیکھیں، جو آج کل ہمارے ہاں واش روم، باتھ روم، ٹوائلٹس، کوئی بھی لفظ آپ کہہ لیں یا بیت الخلاء کہہ لیں، بن رہے ہیں یا بنتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آل ان ون کا تصور آ گیا ہے، یعنی جو کانسیپٹ ہے وہ آل ان ون ہے، یعنی اس کے اندر ہی جو ہے وہ کموڈ لگا ہوتا ہے، WC ہوتی ہے، یعنی رفع حاجت کی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ باتھ روم ہوتا ہے، یعنی شاور کی جگہ ہوتی ہے، نہانے کی جگہ ہوتی ہے، اسی کے اندر پھر جو ہے وہ سنک لگا ہوتا ہے، بیسن ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں ہم ہاتھ بھی دھوتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آج کل جو واش روم ہیں ان کے ساتھ ہی ڈریسنگز ہوتی ہیں، تو یہ وقت کے تقاضوں کے مطابق بدل گیا نظام۔ پہلے یہ تھا کہ جو بیت الخلاء تھا، یعنی جس کو ٹوائلٹ آپ کہتے ہیں، وہ بالکل ایک الگ جگہ ہوتی تھی، اس میں لوگ لوٹے میں پانی بھر کے جاتے تھے اور اپنی ضرورت کو پورا کر کے آ جاتے تھے، تو وہاں تو وضو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جو علماء نے یا فقہاء نے کتابیں لکھیں یا فتاویٰ دیے وہ اس زمانے کے حوالے سے ہیں، سمجھ آ رہی خضر صاحب؟ انہوں نے اپنے زمانے کے حوالے سے، تو ابھی میں نے کیا کہا ہے کہ ہمارے ہاں اب کیا کانسیپٹ ہے، آل ان ون، یعنی 4 چیزیں 5 چیزیں اکٹھی جو ہے وہ واش روم، جب ہم لفظ بولتے ہیں، ٹوائلٹ بولتے ہیں، اس کے اندر ساری آتی، ڈریسنگ بھی اس کے اندر ہے، سنک بھی اس کے اندر ہے، شاور بھی اس کے اندر ہے، کموڈ بھی اس کے اندر ہے، اور یہاں تک کہ یہ ہے کہ مساج کے لیے جو باتھ ٹب ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ہوتا ہے، یہ سارے کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہی جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اس طرح ہاٹ واٹر تھراپی ہے، علاج ہے، وہ بھی ساری چیزیں آج کل اس کے اندر کیبنٹ آتی ہے، شاور کیبنٹ ہوتی ہے، ایسیسریز ہوتی ہیں، اس کے اندر سارا یہ سہولتیں جو ہے وہ آج فی زمانہ میسر ہیں۔ تو جو علماء نے، فقہاء نے جو فتویٰ دیا یا جو مسئلہ بیان کیا کہ بیت الخلاء کے اندر وضو نہیں ہوتا، وہ بیت الخلاء کیا تھا؟ محض پیشاب اور پخانے کی جگہ، جو ہمارے آج سے 50-60 سال پہلے ایک جگہ مختص ہوتی تھی، وہاں آج بھی کہیں ایسا کوئی نظام ہوگا جیسے پیٹرول پمپوں پہ آج کل ہوتا ہے، ابھی بھی ہمارے یہاں پاکستان میں بھی دیہات کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں وضو نہیں ہوگا۔ ہمارے گھروں، یہ جو مسئلہ ہے یہ تو عام لوگوں کا ہے نا، تو جو ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے، اگر ہمارے کسی گھر میں بھی ایسا ہے کہ ایک جگہ محض مختص ہی اس کام کے لیے وہاں ٹوٹی بھی نہیں ہے، کوئی جگہ بھی ایسی نہیں، تنگ جگہ ہے اور ناپاک رہتی ہے، پیشاب کی چھینٹیں ہر وقت پڑتی ہیں، تو وہاں وضو نہیں کرنا۔
وہ جگہ ہے اس کا. اگر جس کو میں واش روم کہہ رہا ہوں, ٹوائلٹ کہہ رہا ہوں, جو فی زمانہ ہمارے گھروں میں ہے, تو اس میں بلا کراہت بغیر کسی گناہ کے ڈر کے خوف سے وہاں آپ وضو کر سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں. ہاں, اللہ نے اگر آپ کو شعور دیے ہے اور اسباب دیے ہیں, وسائل دیے ہیں, آپ کا گھر بڑا ہے, جگہ بڑی ہے, تو آپ ایک بیسن اپنے گھر کے پچھلے سین میں, گلی میں, لان میں کسی ایسی جگہ پہ لگا دیتے ہیں, یا 2 ٹوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ یہ وضو کی جگہ ہے. وہ تو اللہ والا نور علی نور ہے, وہ تو بہت ہی افضل ہے, بہت ہی بہتر ہے. لیکن جب چھوٹے گھر ہیں یا ان کو پکے گھر ہیں, ایسی سہولتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو واش روم کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں. کیوں؟ ہمارے جو آج کل واش روم بنتے ہیں ان میں WC یا کموڈ ایک طرف لگا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, نہانے کا نظام یعنی شاور لگا ہوتا ہے, پھر کیا ہے, بیسن یعنی سنک لگا ہوتا ہے. تو سنک میں آپ وضو بغیر کسی کراہت کے کر سکتے ہیں. ہاں, یہاں بھی بات توجہ کے ساتھ سننی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب وضو کریں بیسن پہ تو کیا ہوگا, جو ہی آپ ٹوٹی چلائیں گے تو سارا پانی ریورس ہو کے چھینٹے آپ کے اوپر آئیں گے. وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ مکروہ ہو جاتا ہے. مستعمل پانی ہوتا ہے, استعمال شدہ پانی جب آپ کو اوپر لگتا ہے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے, وہ استعمال کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس سے وضو جو ہے اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اس وضو کو ہم کہتے ہیں کہ وضو تو ہو گیا لیکن کامل وضو نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ احتیاط, یعنی فتوے کے نزدیک وہ وضو تو ہو ہی جائے گا, میں بات کر رہا ہوں تقوی کی. تو تقوی میں کیا ہے کہ یہ اب سنک لگا ہوا ہے, اس میں آپ وضو کرنے لگے ہیں, تو آپ جو نہانے والا مگا ہوتا ہے وہ اس کے نیچے رکھ لیں. ہر گھر میں بیسن اپنا واش روم میں مگا پڑا ہوتا ہے نا, وہ مگا جو ہے ٹوٹی کے نیچے رکھ دیں. اب وہ پانی اس کے اندر گرے گا, اس سے اس کی جو چھینٹیں باہر نکل رہی ہیں وہ تقریباً 95% ختم ہو جائیں گی, اور جو چھوٹی ہیں ان پہ پکڑ نہیں ہوتی, ان پہ شریعت پکڑ نہیں کرتی. تو جو بڑی چھینٹیں ہیں, کپڑے بھی سارے گیلے ہو رہے ہیں, اس سے آپ بچیں گے. تو آپ ٹوٹی کے نیچے آپ رکھیں گے مگا, تو مگا رکھ کے تو آپ آرام سے, یا کوئی اور برتن گھر میں ہے تو وہ آپ نیچے رکھ کے تو آرام سے آپ بیسن میں واش کو چھونا نہیں ہے, قرآن کو پڑھنا نہیں ہے. تو جب قرآن چھو نہیں سکتے, قرآن پڑھ نہیں سکتے, تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ ساری بات سیدھی ہو گئی. تو یہ 3 کام میں ماں بہنوں کو کہوں گا کہ یہ 3 کام نہیں آپ نے کرنے حالت ناپاکی کے اندر, کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو, کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو. پہلا کام قرآن کو نہیں چھونا, دوسرا کام کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, تیسرا کام کیا ہے, نماز نہیں کرنی, پر نماز نہیں پڑھنی. ان 3 کاموں کے علاوہ ہر کام کرنا ہے, ہر کام کرنا ہے. گھر کے کام بھی کرنے ہیں, ذکر اذکار بھی کرنے ہیں, تسبیحات بھی کرنے ہیں. بس یہ 3 کام نہیں کرنے. ان کو کسی طرح یاد کر لیں, قرآن کو چھونا نہیں ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی, نماز نہیں پڑھنی. یہ کوئی مشکل کام ہے, یہ تو ان کو یاد ہے پہلے. یہ بس یہ یاد رکھ لیں کہ ان 3 کے علاوہ ہر کام جائز ہے, تاکہ بات ان کو سمجھ آ جائے. اب آپ یہ دیکھیں, جب حج کے ایام ہوتے ہیں, یعنی حج شروع ہوتا ہے, اکثر خواتین کو ایام شروع ہو جاتے ہیں. پہلے یہ سہولتیں نہیں ہوتی تھی, اب عورتیں جو ہیں وہ جانے سے پہلے ٹیبلٹ لے لیتی ہیں, جو کہ نہیں لینی چاہیے. بعد میں جو عورتوں کا حشر ہوتا ہے وہ عورتیں جانتی ہیں. BP شروع کر جاتا ہے, بعد میں پھر ان کے ایام کے مسائل بن جاتے ہیں, بہت اس کی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن کیونکہ حج زندگی میں ایک بار کرنا ہوتا ہے, عورتیں ہوتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں, انہیں شوق ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے ان کے پاس علم نہیں ہوتا. یعنی اللہ انہیں مشقت کے بغیر دینا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتی نہیں, مشقت کے ساتھ لینا, کیونکہ علم نہیں ہوتا, اوپر سے طبیعت مزاج جذباتی ہوتا ہے, تو وہ ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں. پھر سارے حج میں جو ہے وہ جہاز بن کے پھر رہی ہوتی ہیں, پاگل ہوئی ہوتی ہیں. بعد میں پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں صحت کے. تو جن عورتوں نے اپنے ایام مصنوعی طریقے سے بند کر لیے, وہ تو ایک موضوع اور ہو گیا. کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹیبلٹ یا میڈیسن استعمال نہیں کرتی, تو وہ ایام شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب ایام شروع ہو جاتے ہیں تو حج کتنی بڑی عبادت ہے, پتہ نہیں اگلی دفعہ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا. تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ سوائے مسجد حرام میں داخل نہیں آپ ہو سکتے, باقی تمام حج کے مناسک آپ نے ادا کرنے ہیں. آپ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے, آپ تلبیہ پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ذکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تلبیہ ذکر نہیں ہے, تسبیح نہیں ہے تو کیا ہے؟
اب حالت نپاکی کے اندر ایام کی حالت کے اندر یہ تلبیہ پڑھی جا رہی ہے، احرام بھی باندھا جا رہا ہے۔ اب وہ خاتون اپنے گروپ کے ساتھ جائے گی مینا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے پھر دوبارہ مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، مینا میں آ کے وہ رمی بھی کرے گی، قربانی بھی ہوگی، سارے کام ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس نے کرنا ہے طواف زیارت، اس کے لیے اسے دوبارہ کہاں جانا پڑے گا؟ حرم۔ اگر ان 4-5 ایام کے اندر اس کے وہ فارغ نہیں ہوئی، یعنی پاکی طہارت اس نے حاصل نہیں کی، تو وہ کیا ہے؟ وہ انتظار کرے گی، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور جب مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو وہ طواف بھی نہیں کر سکتی۔ تو صرف عورت کو اتنا منع ہے، باقی حج کے جتنے بھی ایام ہیں، یعنی 8 ذی الحج ہے، 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے، 11 ذی الحج ہے، 12 ذی الحج کی شام تک، جب تک وہ مینا کے اندر رہے گی، وہ ایام تشریق شروع ہو جائیں گے، اس میں وہ تکبیرات پڑھیں گے۔ جب حالت احرام کے اندر اور ہوں گے حاجی، تو وہ حاجیوں کے ساتھ وہ حاجن بھی تلبیہ پڑھے گی، ذکر اذکار تسبیحات دبا کے کرنی، کیونکہ قرآن کا حکم، اللہ کا حکم ہے کہ شد و مد کے ساتھ، کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو ایام حج کر۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ذکر کیسے منع ہو گیا؟ اور عورتیں میری بہنیں ہمیں میسج کرتی، پھر کہتی ہیں حضرت صاحب آپ کا مزاج بڑا سخت ہے، حضرت صاحب پاکی نپاکی کی حالت میں اللہ کہنا اچھا تو نہیں لگتا۔ میں کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ جس ذات کو تو پکار رہی ہے اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو بی بی تو مفتی نہ بنا، جب وہ کہتا ہے میں راضی ہوں تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اب میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ ایام حج کے اندر تلبیہ سے لے کے تکبیرات تک تمام اذکار آپ نے کرنے ہیں، مسنون اذکار، تسبیحات، تسبیح فاطمہ، ہر چیز کی اجازت ہے۔ اللہ والو، ہماری اس علمی نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اب ہماری عورتوں کا مزاج کیا بن گیا ہوا ہے کہ جن دنوں میں ایام شروع ہو گئے، تو جس طرح وہ ہم کہتے تھے نا کہ کار والے کار نہیں، جب سانوں کسی کا ڈر نہیں، وہ عورتیں کیا کہتی ہیں کہ ہماری چھٹی ہے۔ اب وہ چھٹی کو وہ ایسے مناتی ہیں کہ نہ تو نماز ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ تسبیحات ہیں، سارا دن ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، غیبت ہے۔ تو اللہ والو، جب وہ 8 دن کے بعد وہ عورت پاک ہوگی، آپ تصور کرو کہ وہ سر تا پا نیگیٹو انرجی سے کیسے سیچوریٹ ہوئی ہوگی، کیسے بھری پڑی ہوگی۔ اس کے گھر میں لڑائیاں ہوں گی، فساد ہوگا، اس کا خامد اس سے نفرت کرے گا، بچے اس سے دور بھاگیں گے۔ جب خامد نفرت کرے گا تو جو ہی پاک ہوگی تو سارے وظیفے شروع کر لے گی، پھر نئی مصیبت میں آ جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے جو عورتیں وظائف پڑھتی ہیں اور پھر بیمار ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے بیماری کی وجہ ان کی غفلت ہوتی ہے۔ اب سنو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت ایسی نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جس کو حیض آیا ہو اور وہ گناہوں سے پاک نہ ہوئی ہو، وہ گناہوں سے پاک نہ ہو۔ اب میری مائیں بہنیں آج یہ بیان انشاءاللہ سنیں گی، وہ اپنے عورت ہونے پہ فخر کریں گی، عورت ہونے پہ فخر کریں گی کہ ہمیں بن کیے اللہ اتنا دے رہا ہے۔ حضرت صاحب ان پیروں مولویوں نے ہمیں وظیفوں پہ لگا کے ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا پکڑ کے۔ اللہ بولو، آج عورت کو، ماں بہن بیٹی کو، بہو کو حیض شروع ہوا، پچھلے سارے 21-22 دنوں کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے رب کی کریمی دیکھو، کیوں؟ وہ عورت کس کے اندر ہے؟ تکلیف کے اندر، نکاحت کے اندر، کمزوری کے اندر۔ اب اس کو درد ہو رہا ہے، اس کا خون بہہ رہا ہے، اب وہ جو چستی جسم کے اندر ہے وہ نہیں ہے، کہیں آنا جانا ہے، وہ ایک پرہیز ہے، ایک مجبوری بن گئی ہے۔ اب اگلی بات، جب اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حیض والی عورت نے ان حالات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو سید دے کے راضی ہے تو میں سید لے کے راضی ہوں، تو یہ ایام والی مجبوری میرے ساتھ جوڑی ہے، تو اس حال میں مجھے رکھتا ہے 10 دن 6 دن 5 دن، میں اس حال میں بھی راضی ہوں، اس تکلیف میں بھی راضی ہوں، میرا خون بہہ رہا ہے، مجھے نکاحت ہے، کمزوری ہے، درد ہو رہا ہے کمر میں، ٹانگوں میں، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اس کو دعا کی صورت میں کیا کہیں گے؟ الحمدللہ علی کل حال، استغفر اللہ۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جس عورت، حیض والی عورت نے یہ دعا ایک بار پڑھی، اللہ اکبر، کتنی بار؟
ایک بار پڑھی حیض کی حالت میں، یعنی 5 دنوں میں، 4 دنوں میں، 6 دنوں میں، 7 دنوں میں، یہ نہیں کہ تسبیح کی، ایک بار اس عورت نے، حیض والی عورت نے کہا اے اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اگر اس کو ترجمہ آتا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں ایسے کہہ دے، نہیں تو دعا پڑھے الحمدللہ علی کل حال استغفر اللہ۔ جس نے یہ دعا پڑھی اللہ رب العزت جہنم کا عذاب اٹھا لے گا، پل صراط کا رستہ آسان کر دے گا اور جہنم سے بری کر دے گا۔ دو حدیثوں کے مفہوم میں نے بیان کر دیا۔ پہلی حدیث کیا ہے کہ جب ایام شروع ہوئے تو جو پہلے دن گزرے تھے 20، 21، 22، 23 جتنا بھی جو کس کی ترتیب ہے وہ سارے مہینے کے گناہ معاف۔ اس کے بعد ایام کی حالت میں اس عورت نے کیا دعا پڑھ لی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اب میں ان ماؤں بہنوں کو جو غافل ہیں وہ اور ان اجڑ مولویوں اور پیروں کو پکڑوں گا جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیں، آپ جب ناغے کے دن ہوں گے تو آپ نے وظیفہ بند کر دینا ہے، آپ نے بعد میں گن لینے ہیں۔ میں ادھر بھی آتا ہوں، ان جو بیچاریاں دین سیکھنا بھی چاہتی ہیں، جنہیں تھوڑا بہت شعور بھی ہے، ان کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ان کو کنفیوز کر دیا۔ وہ اپنا وظائف جو ذکر اذکار یا جو تسبیحات ہیں وہ بند کر دیتی ہیں۔ پھر ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم وظیفہ نہیں کر سکتی تو ہم مسنون اذکار کیسے کر لیں، وہ بھی تو اللہ کا نام ہے۔ ہم تسبیح فاطمہ کیسے کر لیں، وہ بھی تو اللہ کا نام ہے۔ ہم فلاں ذکر کیسے کر لیں، وہ بھی تو اللہ کا نام ہے۔ ہم درود پاک کیسے پڑھ لیں، وہ بھی تو گناہ کا کام ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، وہ سارے کاموں سے فارغ ہو جاتی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جس حیض والی عورت نے حالت حیض کے اندر 70 مرتبہ، کتنی بار؟ 70 مرتبہ ہر نماز کے وقت، یعنی جب نماز کا وقت ہوا، یعنی ظہر کی اذانیں آئیں، اب اس نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے، وہ محض اتنا کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 بار، 1 منٹ کے اندر وہ کر لے گی یہ عمل۔ جس نے 1 منٹ کے اندر یہ عمل کیا، میری مائیں بہنیں دل کے کانوں کے ساتھ سنو، ہم ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے نا، تمہیں چھو بھی نہیں سکتے۔ اللہ تمہیں بن مانگے اتنا عطا کر رہا ہے۔ یہی میں تمہیں روتا ہوں، تمہیں کنوں نے وظیفوں میں ڈال دیا ہے، تمہارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ تم ٹھنڈی ٹھنڈی زندگی گزارو، لون دے سوٹ پہنو، لیلن دے سوٹ پاؤ، شفون دا دوپٹہ لو، آرام نہ انجوائے کرو۔ تم وظیفوں کے پیچھے لا کے پڑھی ہو، کملی وال پہ درود پڑھو، استغفار کرو، بچوں کی تربیت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کن کاموں میں پڑ گئی ہو؟ ان کاموں کے لیے یہ ہے نا تمہیں کما کے دینے والے بھی، روحانیت میں منازل طے کرنے والے بھی۔ جب اللہ تم سے ویسے ہی راضی ہے، بن مانگے ہی دیے جا رہا ہے، پھر تم نے بیلنے میں ہاتھ کیوں دے لیا ہے؟ یہ تمہیں کیوں شوق آ رہا ہے؟ جس عورت نے ہر نماز کے وقت میں، حیضہ عورت نے 70 بار کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا اس کو 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ ہم کیسے پڑھ لیں؟ اب ایک عورت جو ہے وہ 5 نمازوں کے بعد ہر نماز کا جب اذان وہ سنے، وہ 70 بار استغفار کر لے، مجھے بتاؤ ایک مرد اسے چھو سکتا ہے؟ اسے چھو سکتا ہے؟ پھر اس کے 70 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ ہر بار 70 بار پڑھے گی تو 70 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور اگلی بات جو بندہ سوچ نہیں سکتا، اللہ کی کریمی ایسی ہے، یعنی بیمار کے ساتھ اللہ کا عجیب ہی پیار ہوتا ہے۔ تو عورت کیا ہوتی ہے؟ بیمار، تو عجیب ہی اللہ کا پیار ہوتا ہے، اللہ عجیب ہی لاڈ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت حیض کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس ساتھ ذکر و اذکار کے اندر رہتی ہے تو اللہ اس کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے عوض جنت میں ایک ایک شہر عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی اور ذکر اذکار میں رہی، اللہ کو بھولی نہیں ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں، میرا خیال ہے آج میں نے جتنی کھل کے باتیں کر دی ہیں، میرا خیال ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، آنسوں کے ساتھ ڈھائیں مار مار کے روئیں گی کہ حضرت صاحب پہلا کتنے مر گئے سی تسی، اگے مجھے بڑے تانے دیتی ہیں، کوسنے دیتی ہیں، آج تو مجھے اور ملیں گے۔ تو پھر میں یہی کہوں گا ہاتھ جوڑ کے یہ اللہ کے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آج اگر آپ کو فقیر کی باتیں سمجھ آ گئی، میرے کملی والے کا جو احادیث مبارک ہے، فرمان علی شان ہے، وہ سمجھ آ گئے، آج سے عمل شروع کر دو۔ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس ایام شروع ہوئے پہلے تو اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ یا اللہ جو پچھلے دنوں میں، سابقہ دنوں میں نے گناہ کیے وہ میرے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ معاف ہو گئے۔
اور دوسرا کیا, الحمدللہ علی کل حال استغفر اللہ, اے اللہ یہ تکلیف بھی تیری طرف سے, پہلے 21 دن بھی تو تیری طرف سے تھے, تو یہ 6-7 دن بھی تیری طرف, میں تیری رضا پہ راضی ہوں. جو تکلیف ہو رہی ہے, دردیں ہو رہی ہیں, نکاحت ہے, کمزوری ہے, خون ضائع ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اس پہ راضی ہو جائے. تو اس پہ کیا ہے, جہنم سے بری ہونے کا پروانہ, پل صراط طے کرنا آسان, دوزخ کا عذاب اللہ ہٹا لے گا. اور اس کے بعد کیا, تیسرا کام کیا کرنا, تیسری حدیث پاک کے مطابق جب اذان کانوں سے ٹکرائے, بیٹھے بیٹھے نہ وضو نہ کچھ, علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو ناپاک عورت ہے یا مرد ہے وہ کلی کر لے, تو وہ بھی مستحب ہے, کر لے تو کر لے, نہ کرے تو کوئی پکڑ نہیں, کر لے تو بہتر ہے. تو زبان صاف ہو جائے کلی کر لے, مگر نہ جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے. زبان کو تو حیض نہیں آیا نا, زبان تو ناپاک نہیں ہوتی, تو کیا ہے کلی کر لیں اور 70 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے اوپر میں نے کیا فضائل بتائے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچائے, کہ اگر 70 بار استغفار کیا تو 1000 نماز نفل پڑھنے کا, یعنی 1000 رکعات پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا, اور 70 گناہ ہر بار 70 بار پڑھنے پہ معاف. اور پھر اگلی اتنی بڑی بشارت کہ جتنے بدن کے اوپر بال ہیں, ایک ایک بال کے عوض ایک ایک شہر اللہ عطا فرمائے گا. شرط کیا ہے کہ ایام کے دنوں میں ذکر اذکار کے اندر رہنا ہے, تسبیحات کے اندر رہنا ہے. جو وقت نماز پہ لگتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ استغفار پہ لگانا ہے, استغفار پہ لگانا ہے, تسبیحات پہ لگانا ہے. جو بھی کوئی تسبیحات کرتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, سمجھا. اب یہ شریعت کے